प्रोग्राम के सदारती खिताब के लिए मैं सदर जलसा फजलत शेख हजरत मौलाना अब्दुल समी साहब नदवी इमाम व खतीब मस्जिद अहले हदीस फतहुलगंज कानपुर से बाअदब व इल्तिमास गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मुझसे खिताबत पर जलवा अफरोज होकर हम तमाम सामईन को किताब व सुन्नत की रोशनी में पर्दों नसाह फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. محترم حاضرین اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام، ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اس اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہم اور آپ آج اس مبارک اجلاس کے اندر اکٹھا ہو کر علماء کرام کا بیان سننے کی توفیق نصیب فرمائی. اس کے بعد اس پروردگار عالم کے تمام انبیاء اور رسل پر خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام نازل ہوں. آج کے اس پروگرام میں صرف دو باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ پروگرام سننے بھی آئے ہیں اور سنانے بھی آئے ہیں. سننے والے بھی، سنانے والے بھی اور تمام منتظمین کار بھی اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ ہم اللہ کے لیے یہ سب کر رہے ہیں اور اللہ سے ثواب کی امید میں ہم یہاں آئے ہیں. ہمارے بہت سے بھائی محض نمبر دینے کے ارادے سے پہنچ جاتے ہیں کہ کس کی تقریر اچھی ہے، کس نے اچھا بیان کیا ہے، فلاں کا بیان بڑا اچھا ہے. شیطان ان کو اسی میں الجھا کر کے رکھ دیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علماء کرام کے اصل بیان سے مستفید نہیں ہو پاتے ہیں. وہ پوری تقریر میں نمبر ہی دینے میں لگے رہتے ہیں. لہذا اپنی نیتوں کو خالص کر کے تقریر سماعت فرمائیں اور جو بھی باتیں کہی جائیں اللہ رسول کی باتیں کہی جائیں گی اس سے آپ استفادہ فرمائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. پہلی بات جو بھی کہی جا رہی ہے اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک اور روایت میں
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اس کے اندر ایک اور شخص پوچھتا ہے اس سے کہ اے ابو ہریرہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، سماعت فرمائی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث مبارک سنانے کا ارادہ فرماتے ہیں، لیکن اتنے میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو پانی وغیرہ کا چھڑکاؤ دے کر کے ہوش میں لایا جاتا ہے، دوبارہ وہ حدیث سنانے کا ارادہ کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی حدیث اتنی اہم ہے اور اتنی اہمیت میں حامل ہے کہ اس حدیث کو سنانے سے پیشتر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سنگینی کو اور اس کے اندر کبھی بات کو یاد کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب دوبارہ بے ہوش ہوتے ہیں پھر ان کو کوشش کر کے ہوش میں لایا جاتا ہے۔ تیسری بار ہوش میں آنے کے بعد جب وہ سنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر تیسری مرتبہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ہوش میں لایا جاتا ہے اور تیسری بار پھر وہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں سب سے پہلے 3 آدمیوں کا حساب ہوگا اور 3 آدمی سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ یہ انتہائی مشہور ہوں گے عوام میں اور مخلوق میں، اپنی بستی میں، اپنے قصبے میں، اپنے شہر میں ان کا نام ہوگا، ان کے چرچے ہوں گے، لوگ ان کا بڑی عزت سے تذکرہ کریں گے، لیکن ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر بڑے بڑے کام کیے ہوں، نمایاں کام کیے ہوں، دین کو وسعت دی ہو، پھیلایا ہو، دین کی تبلیغ میں اہم اور نمایاں کردار ادا کیا ہو، اور پھر ان کو جہنم میں سب سے پہلے ڈال دیا جائے، اتنی حیرت انگیز بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جہنم کے اندر 3 آدمیوں کو ڈالا جائے گا۔ ان میں ایک شخص ہوگا جو شہید ہوگا، شہید کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے بندے میں نے تجھے جوانی کی تھی، طاقت دیا تھا، یہ بتا تم نے اپنی جوانی اور طاقت کو کہاں استعمال کیا؟ وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اپنی جوانی اور طاقت کو تیرے راستے میں لگا دیا، تیرے دین کی تبلیغ میں، تیرا کلمہ بلند کرنے کے لیے میں نے اپنی جہاں مالوں کا نذرانہ پیش کیا وہاں اپنی جان کی آپ کو قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندے لیکن تیرا جہاد کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا میں تیرا نام ہو جائے، لوگ تجھے غازی کہیں، لوگ تجھے پہلوان کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، دنیا میں تجھے کہا جا چکا، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ جو شخص اللہ کے دین دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور مال دونوں کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، لیکن نیت خالص نہیں ہوتی ہے، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، جری کہیں اور مجھے مجاہد کہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا نام ہو جائے دنیا کے اندر، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا نہیں جاؤ اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ دوسرا عالم اور قاری ہوگا کتاب اللہ کا، دنیا میں اس کا نام ہوگا، بہت اچھی قرب کرتا ہوگا، بہت عمدہ پڑھاتا لکھاتا ہوگا، بہت عمدہ تقریریں بھی کرتا رہا ہوگا، لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرتا رہا ہوگا، بہت سے لوگوں نے اصلاح بھی کی ہوگی، بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوتا رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے میں نے تجھ کو صلاحیتیں دی دنیا کے اندر، یہ بتا ان صلاحیتوں نے تجھے کیا کام لیا؟ بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے آپ نے جو مجھے صلاحیت عطا فرمائی تھی، ان صلاحیتوں کے ذریعے میں نے آپ کے دین کو پھیلایا، خوب فروغ دیا، بہت بڑے مجموعوں سے میں نے خطاب کیا، بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوئی، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے توبہ کر لیا۔ اللہ کہے گا لیکن بندے دنیا میں تیرا مقصد صرف یہ تھا خطاب کرنے سے، تبلیغ کرنے سے، تقریریں کرنے سے، بڑے بڑے مجمع کو مخاطب کرنے سے کہ دنیا میں تیرا نام ہو جائے، چرچا ہو جائے، تجھے شعلہ بیان خطیب کہا جائے، دنیا میں تجھے کہا جا چکا، تیرا چرچا کیا جا چکا اور اشتہاروں میں سرے فہرست تیرا نام لکھا جا چکا، فرشتوں لے جاؤ اس کی بھی ایک اچھی رہی تھی ڈال دو۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں تو لوگوں کی اصلاح کے کام کے لیے، لوگوں کے دلوں کے اذہان کو مزین کرنے کے لیے
جگہ جگہ جاتا تھا، شہر و قریہ جاتا تھا اور اچھی تقریریں کیا کرتا تھا، اس کو جہاں تک ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص لایا جائے گا، وہ بہت بڑا تاجر ہوگا، بہت بڑا امیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے بندے، دنیا میں تجھے میں نے بڑی دولت دیا تھا، یہ بندہ اس دولت کو نے کہاں استعمال کیا؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس دولت کو میں نے آپ کے غریب بندوں پر خرچ کیا، بہت سارے یتیموں بیواؤں کا خرچہ اٹھایا، بہت ساری مساجد بنوائی، بہت سارے مدرسے بنوائے، بہت سے لوگوں کا میں نے وظیفہ بنایا تھا، دنیا میں میرا یہی کام تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لیکن تیرا مقصد یہ تھا دنیا میں تجھے سخی کہا جائے، فیاض کہا جائے، دنیا میں تجھے کہا جائے گا فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو معلوم ہوا نیتیں خالص کرنا ضروری ہے۔ ہم اور آپ اچھی نیت سے یہاں آ کر بیٹھے، علماء کرام کی تقریریں سنیں اور جو بھی مفید اور اچھی باتیں قرآن حدیث کی کہی جائیں ہم اور آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں، نمبرات دینے کی کوشش نہ کریں۔ باتیں سب اللہ رسول کی کہی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہاری اولاد تمہارا مال میں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے بیان فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو فتنہ قرار دیا، آزمائش کا ذریعہ قرار دیا۔ ذرا سا ہم آج کے زمانے سے تقریباً 50 سال پیچھے لوٹ گئے تو اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ محبت، وہ زمانہ بڑا محبت کا زمانہ تھا، آپس میں بڑی ملنساری تھی، بڑی محبت تھی، امیر غریب کا کوئی خاص فرق نہیں تھا، بڑا بچوں سے بچے بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے، بڑے لوگ بچوں سے محبت کیا کرتے تھے، ہر ایک دوسرے کا احترام کرتا تھا، اور شادی بیاہ کا جو معیار آج بن چکا ہے یہ معیار قطعاً نہیں تھا۔ اس زمانے میں تو محض شرافت کو دیکھا جاتا تھا، اخلاق کو دیکھا جاتا تھا، آج تو محض حسن کو یا اور کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مال وغیرہ دیکھا جاتا ہے، ورنہ اس زمانے میں آج سے 50 سال پہلے ہر چیز کا معیار الگ تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی اس زمانے میں دولت کی کمی تھی، اتنے مالدار لوگ نہیں تھے، اتنے پیسے والے نہیں تھے، غربت عام تھی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے وسائل زیادہ نہیں تھے، کپڑے بھی زیادہ نہیں تھے، مکانات بھی پختہ نہیں تھے۔ آج مکانات پختہ ہو گئے، کھانے پینے کے سامان اور تعیش کے سامان زیادہ ہو گئے، لیکن قدریں بدل گئی، اخلاق میں معیار بدل گئے، سب کچھ بدل گیا، ساری چیزیں بدل گئی ہیں۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات نہیں رہ گئی ہے، آج تکبر آ گیا، پیسہ آنے کے ساتھ تکبر آ گیا۔ یہ پیسہ جہاں اچھا ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ نے خود بیان فرمایا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پڑھ لی جائے، مکمل کر لی جائے تو تم اللہ کی پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اللہ نے اس پیسے کو، اس مال و دولت کو اپنا فضل قرار دیا ہے، تو یہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کا انعام بھی ہے، لیکن یہ آزمائش کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اس کو کمایا نہ جائے، اکتساب نہ کیا جائے اور صحیح جگہ خرچ نہ کیا جائے تو پھر یہ پیسہ وبال جان بھی ہے۔ آج میرے بھائیوں یہی ہو رہا ہے، یہ پیسہ اس کی صحیح برکتیں ظاہر ہونے کے بجائے اس کا شر بنا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کہ جن کے پاس تھوڑا سا بھی پیسہ آ گیا ہے، آج ان کا ذہن بدل چکا ہے، ان کے قلوب و اذہان بدل چکے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں قرآن مقدس کی روشنی میں، اگر آپ کا ذہن بدل چکا ہے، آپ نے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، پیسے ہی کو معیار بنا لیا ہے، سمجھتے ہیں پیسہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ہم جس کو چاہے خرید سکتے ہیں اور جس کو چاہے اپنا بنا سکتے ہیں، جس سے چاہے اپنی بدن کی بات کہلوا سکتے ہیں، جس سے چاہے فیصلہ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے آپ ہوشیار ہو گئے اور آج کے اس بیان سے جہاں اللہ نے اس کو شرک قرار دیا ہے، ہم رات شرک کس کو سمجھتے ہیں؟ کسی غیر اللہ کو پکارا جائے، کسی درگاہ میں جایا جائے، منت مانی جائے، نظر و نیاز مارا جائے، چڑھاوا چڑھایا جائے، کسی غیر سے جا کے آگے جا کے سجدہ کیا جائے، ہم اور آپ سے اس کو
لیکن یہ بھی شرک ہے کہ پیسہ آنے کے بعد پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا جائے کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم جس سے جو چاہے بنوا سکتے ہیں، ہم جو چاہے کہلوا سکتے ہیں، اور ہمیں ضرورت کیا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، سب ہماری مٹھی میں ہے۔ اگر یہ خیال آ گیا، یہ ذہن بن گیا تو آپ سمجھ لیں آپ شرک کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ لوگوں سے دو آدمیوں کا واقعہ بیان فرما دیں کہ ان میں سے ایک آدمی کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا فرمائے تھے، اور وہ باغ بھی کافی بڑا باغ تھا، اور باغ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کو ہم نے کھجوروں کے باغات سے گھیر دیا تھا، کھجوروں کے پیڑوں سے گھیر دیا تھا۔ اس طریقے سے کسی باغ کی چہار دیواری ہوتی ہے، جیسے آپ کے سندر باغ میں چہار دیواری چاروں طرف سے، تو وہاں چہار دیواری کی جگہ کھجوروں کے پیڑ تھے، ان کے ذریعے چہار دیواری کی گئی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کھجوریں بھی آتی تھی، اور وہ خوشنمائی کا اور باغ کی خوبصورتی کا ذریعہ بھی تھے۔ اور ساتھ ہی اللہ بیان فرما رہا ہے کہ بیچ میں ہم نے وہاں پر کچھ کھیتیاں بھی اس کو مہیا کر رکھی تھی، وہاں دال بھی ہوتی تھی، چاول بھی ہوتا تھا، گیہوں بھی پیدا ہوا کرتا تھا، اور ساتھ ہی درمیان میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر کے پانی دی تاکہ پورے باغ کی سیرابی کی جا سکے۔ یہ سب معاملہ تھا، اور اسی انداز کا اللہ نے فرمایا ہم نے دو باغ عطا فرمائے تھے۔ لیکن ایک دن یہ دونوں دوست، جن میں سے ایک دوست غریب تھا، اس کے پاس کوئی باغ ہونا تو دور کی بات ہے، ایک پیڑ بھی نہیں تھا، لیکن اس کا دوست تھا۔ یہ دونوں دوست باغ کے اندر داخل ہوئے تو جس کا وہ باغ تھا وہ کہنے لگا میں نہیں سمجھتا ہوں قیامت آئے گی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ باغ کبھی فنا ہوگا، کبھی اس پر سوال آئے گا، اگر کبھی قیامت آئی، آخرت کا معاملہ اگر کبھی ہوا تو وہاں مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا دیا جائے گا۔ اس انداز کا اس کا تصور تھا، وہ یہی سمجھتا تھا کہ میں مالدار ہوں، میرے پاس دو دو باغات ہیں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ اس نے اسی باغ کو سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ تو اس دوسرے دوست نے جو غریب تھا بیچارہ، جس کے پاس ایک پیڑ بھی نہیں تھا، باغ ہونا تو دور کی بات ہے، وہ اس کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ سے ڈر، جب تمہیں باغ میں داخل ہونا تھا تو تمہیں کہنا چاہیے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ ہی اس کو باقی رکھنے والا ہے، یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے، اللہ ہی کا انعام ہے۔ تو اکڑ رہا ہے، اکڑ دکھا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو ناشکری کر رہا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تیرا یہ باغ برباد نہ ہو جائے، اور میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغ سے بھی اچھا باغ دے گا۔ اور یہی ہوا، اللہ نے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، دونوں باغ کو برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ آپ ذرا تصور کریں، اس مالدار آدمی نے جس کے پاس دو دو باغات تھے انگوروں کے، اس آدمی نے کوئی ویسا شرک نہیں کیا تھا کہ کسی مزار پر گیا ہو، کسی بابا سے مانگا ہو، کوئی منت چڑھائی ہو، چادر چڑھائی ہو، یا وہاں اور کچھ کیا ہو، دعا مانگی ہو، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ صرف یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا تھا کہ میرے پاس تو باغ ہے، میں جس سے چاہوں اپنی بات منوا سکتا ہوں، میرا یہ باغ ختم ہونے والا نہیں ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی تھی، اسی بات کو کہا ہے کہ کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ پتہ چلا کہ اگر آپ کا ذہن یہ بن رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور ہمیں کیا چاہیے، اب ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے، ہم تو جس سے کہاں پر بات کروا سکتے ہیں، آپ یاد رکھیں آپ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اسی بات کو اس نے کہا تھا کہ کاش میں نے اپنے پروردگار کا شرک نہ کیا ہوتا۔ یہ پیسہ جہاں اللہ کا انعام ہے، یہ آزمائش بھی ہے، وبال جہان بھی ہے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنائے گئے تو ان کا خلیفہ بنایا جانا ان کی اپنی طلب پہ نہیں تھا۔ سلیمان بن ملک نے انتقال سے پیشتر ان کے حق میں وصیت کر دیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ عمر بن وزیر رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ تو اس موقع پر ہشام بن عبد الملک امیدوار تھا،
وہ چاہ رہا تھا اور اس کی تمنا تھی کہ میں خلیفہ بنایا جاؤں. تو رجا بن حیوہ ایک عالم دین تھے جن کے پاس یہ وصیت نامہ رکھا ہوا تھا. یہ شام جاتا اور کہتا ہے کہ اے رجا بن حیوہ، اگر وصیت نامے میں میرا نام ہو، سلیمان نے مجھے خلیفہ نامزد کیا ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر میرا نام نہ ہو تو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں ابھی جا کر کے سلیمان سے اپنا معاملہ صحیح کر لوں اور میرا نام اس کے اندر وہ درج کر دے. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اے رجا بن حیوہ، اگر سلیمان نے میرا نام لکھا ہو تو آپ بتلا دیں، میں سلیمان سے کہہ کر کے اپنا نام کٹوا دیتا ہوں. لیکن رجا بن حیوہ نے نام بتانے سے انکار کر دیا. سلیمان کے انتقال کے بعد وہ محرم میں لفافہ کھولا گیا تو عمر بن عبدالعزیز کا نام اس کے اندر نوٹ تھا، درج تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنا نام سن کر کے تھرا گئے، کانپنے لگے، ان کے ہاتھ پاؤں میں لرزش پیدا ہو گئی اور ڈر گئے. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لرزہ جاری ہو گیا. پھر وہ مسجد کے اندر آئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ اے لوگوں، یہ خلافت کا بار جو میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے، اس میں میری کوئی طرف کا دخل نہیں ہے، میری کوئی چاہت کا دخل نہیں ہے، میں نہیں چاہتا. اے لوگوں، میری بیعت جو تمہاری گردنوں پر ہے، میں اس بیعت کو اتارتا ہوں تمہاری گردنوں سے. تم لوگ جس کو چاہو اپنے میں سے خلیفہ منتخب کر لو، میں اس کے ساتھ اجازت دیتا ہوں. لیکن سارے لوگ بیک آواز چیخنے اور چلانے لگے کہ اے عمر بن عبدالعزیز، ہم نے آپ ہی کو خلیفہ منتخب کیا ہے، ہم آپ پر راضی ہیں، آپ ہی میرے خلیفہ رہیں گے. انہوں نے پھر نصیحت فرمانی شروع کی، کہا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور تم اپنے اندرونی معاملات صحیح کر لو، آخرت کا معاملہ صحیح کر لو تو اللہ تمہارے ظاہری معاملات کو، دنیاوی معاملات کو بھی صحیح کر دے گا، تمہاری طرف سے وہ کافی ہو جائے گا. انہوں نے ایک انتہائی مار کا آرا بات آخر میں کہی جو سونے کے سیاہی سے لکھنے کے قابل الفاظ ہیں. انہوں نے کہا اس امت کا اختلاف نہ قرآن میں ہوا ہے، نہ نبی کے بارے میں ہوا ہے، اور نہ ہی کسی یعنی قرآن کے بارے میں ہوا ہے. جب بھی اس امت کا اختلاف ہوا ہے وہ درہم و دینار کے بارے میں ہوا ہے، پیسے کے بارے میں ہوا ہے. معلوم ہوا اختلاف کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ پیسہ ہے، وہ پیسہ ہے. لیکن یہ پیسہ اگر یہ کمائی اور اس کا خرچ اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح ہو، حضرت عبدالرحمن بن عوف کی طرح ہو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرح ہو تو یقیناً یہ قابل مبارکباد ہے. اسی پیسے کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کئی بار جنت کی بشارت دی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک خاطر خواہ رقم پیش کی، گھوڑے بھی پیش کیے، اونٹ بھی پیش کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس کو الٹتے پڑھتے ہیں مائر خوشی کے ان کا دیا ہوا پیسہ، اور آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد سے جو عمل کرے اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا. یاد رکھیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ اور یہ جملہ ہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کہا گیا ہے، باقی کسی نے نہیں کہا گیا کہ جو بھی عمل کرے اس کے بعد سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. الفاظ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جانے سے ان کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. یہ بحث پیسے ہی کا کمال تھا. اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کی وجہ تھا کہ پیسہ خرچ کیا، اللہ کے راستے میں دیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر انہوں نے اپنا پیسہ پیش کیا، اس پر آپ ان کو یہ بشارتیں سنائی. تو پیسے کی بنیاد پر یہ بشارتیں بھی ملتی ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر بڑی بڑی سزائیں بھی ہیں. اسی لیے ہمارے اسلاف پیسے سے بہت دوری اختیار کرتے تھے کہ کہیں اس کے سے فتنہ نہ آ جائے، کہیں اس کی وجہ سے ہم آزمائش میں نہ دیے جائے، کہیں اس کی وجہ سے ہم گمراہ نہ ہو جائے، ہماری آخرت نہ تباہ ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یاد کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں. انہوں نے حضرت عامر سعید بن عامر کو بلایا، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ سعید، میں تمہیں حمص جو ملک شام میں واقع تھا اس کا گورنر بنانا چاہتا ہوں. آپ یوں سمجھیں
गवर्नर होने का मतलब आज का वजीर आला होना है किसी सूबे का, जैसे सूबे का वजीर आला होता है, ऐसे गवर्नर होने का मतलब था कि ऐ सईद बिन आमिर, मैं आपको हिम्स का गवर्नर बनाना चाहता हूँ। सईद बिन आमिर कहते हैं कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे आप गवर्नर न बनाएं, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं गवर्नर बनना नहीं चाहता हूँ। आज तो मामूली पदों के लिए झगड़े हैं, मामूली पदों के लिए झगड़े हैं, लोग लड़ जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, जान ले लेते हैं प्रधानी के लिए, मामूली चीज के लिए। आज कैसे क्या हो जा रहा है, आज हक और नाहक कोई नहीं देख रहा है, कल तक हो जा रहा है माशरे के अंदर। तो मेरे भाइयों, और वहाँ सहाबे किराम का हाल क्या था, अमीरुल मोमिनीन उन्हें गवर्नरी का ओहदा पेश कर रहे हैं, वो माजरत चाह रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन है तो उमर कहते हैं कि ऐ सईद बिन आमिर, तुमने मेरे ऊपर खिलाफत की जिम्मेदारी डाल दी, इतना बड़ा पोस्ट डाल दिया, और तुम गवर्नर भी बनना नहीं चाहते हो, तो मैं अकेला ये पोस्ट कैसे उठाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हिम्स का गवर्नर बना करके ही दम दूंगा। जब सईद बिन आमिर ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन नहीं मानने वाले और मुझे हिम्स का गवर्नर बना करके ही दम लेंगे, तो वो राजी हो गए और हिम्स पर रवाना हो गए। कुछ दिनों के बाद वहाँ से हिम्स से बड़े ही मुअज़्ज़ज़ लोगों का एक वफ्द आया मदीना मुनव्वरा के अंदर। बड़े ही मुअज़्ज़ज़ लोग थे, वीआईपी किस्म के लोग थे। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला से मुलाकात हुई, उनकी खातिर तबादला हुई, मेहमान नवाजी हुई। अमीरुल मोमिनीन है तो उमर ने पूछा, ये बताओ आपके यहाँ तकरीबन कितने गरीब गुरबा होंगे हिम्स के अंदर, उन सबकी एक फहरिस्त बना करके मुझे दो, ताकि मैं उनके लिए कोई वजीफा जारी कर दूँ और तुम लोग जाओ तो एक खातिर का रकम भी तुम्हारे साथ में हवाले कर दूँ। उन लोगों ने एक लिस्ट बनाई कि जो हिम्स शहर के अंदर जो गरीब गुरबा हैं, मसाकीन हैं, फुकरा हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की। उस लिस्ट के अंदर जो हिम्स के गवर्नर थे सईद बिन आमिर, उनका भी नाम था, और अगर आप चाहें तो पहले वजीर आला का भी नाम था, और सबसे पहले नंबर पर नाम था। अमीरुल मोमिनीन है तो उमर रज़ी अल्लाह के सामने एक लिस्ट आई, उन्होंने देखा तो कहा, सईद बिन आमिर तुम्हारा गवर्नर ये गरीब है, फकीर है और फकरा की फेस में सबसे ऊपर है। बड़ा ताज्जुब हुआ, रोने लगे। अमीरुल मोमिनीन है तो उमर रज़ी अल्लाह इतना रोए कि रोने से उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई आंसुओं से, इतना रोए। आज वो वहाँ का गवर्नर है, वो चाहता बड़ी कोठी बनवा सकता था, बड़ी बिल्डिंग बनवा सकता था, बड़ा महल बनवा सकता था, रुपए पैसे की खजाने जमा कर सकता था, लेकिन आज हाल ये है कि गरीब गुरबा की लिस्ट में उसका सबसे ऊपर नाम रखा गया है। बड़ी ताज्जुब से पूछा कि आखिर तुमने उनका नाम इस फहरिस्त में कैसे रखा? तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन हमारे गवर्नर का हाल ये है, 4-5 दिन हो जाते हैं उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। ये वाकया तारीख और सीरत के कई किताबों में है, अल-इसाबा में भी है, और सहाबे किराम की सीरत के नबी को सारी किताबों के अंदर मौजूद है। तो कहा तकरीबन 4-5 दिन हो जाते हैं उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, ये आलम है। और हिम्स के अंदर ऐसा कोई घराना नहीं है कि जहाँ 4-5 दिन चूल्हा ही न जले, लोग भूखे रह जाए। लेकिन जो हमारा गवर्नर है 4-5 दिन उनका भूखा गुजर रहा है, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, सब लोग भूखे ही सो जाया करते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले उनका नाम रखा है। अमीरुल मोमिनीन है तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं 1000 दीनार देता हूँ, ले जाकर अपने गवर्नर को दे देना कि अपने घर का हाल दुरुस्त कर ले, खाने पीने का सामान ले आए और भी दीगर जरूरियात, कपड़ा लत्ता वगैरह जो भी वो सब ले आए। ये लोग वहाँ वापस जाते हैं हिम्स के अंदर, गवर्नर से मुलाकात करते हैं, मुलाकात करके बात कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन है तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आपको 1000 दीनारों की थैली दी है, वो थैली देख करके सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है। ये कोई बड़ी ही गमज़दा खबर हो, गमगीन कर देने वाली खबर हो, उस पर आदमी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है। लेकिन वहाँ रुपया लाया जा रहा है, 1000 दीनारों की थैली पेश की जा रही है जो अमीरुल मोमिनीन की तरफ से आई हुई है। ये पैसा था, करेंसी थी, आज का लाखों रुपया था।
वो पेश किया गया था कि आप ये ले लीजिए, अमीर उम्मीद है तो उमर रज़ी अल्लाह आपको भेजा है, लेकिन वो देख करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं। उनकी बीवी अंदर से घबरा कर आती है और कहती है क्या वाक़या हो गया, आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों पढ़ा? कहा मेरे घर में फितना आ गया है। सही बराबर कहते हैं मेरे घर में फितना आ गया है। कहा भाई क्या हो गया? वो पूछती है कि आमिर मुनीर का इंतकाल हो गया है। कहा नहीं, उससे बड़ी बात हो गई है तो उमर का इंतकाल भी बड़ी बात हो गई। कहा उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या किसी मुसलमान लश्कर को शिकस्त हो गई किसी जगह? कहा नहीं, उससे भी बड़ी बात हो गई है। कहा फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अमीर मुनीर के इंतकाल से या इस्लामी लश्कर के शिकस्त खा जाने से बढ़कर बड़ी बात क्या हो सकती है? कहा नहीं, उससे भी बड़ी बात हो गई है। मेरी दुनिया खराब करने के लिए आप मेरी आखिरत खराब करने के लिए दुनिया मेरे घर में आ गई है, फितना मेरे घर में आ गया है। तो उनकी बीवी को तो मालूम नहीं था कि आखिर माजरा क्या है, दीना आए कि नहीं आए, उनको पता नहीं था। उन्होंने कहा अगर फितना आ गया तो घर से निकाल दीजिए। कहा ठीक है, हमने अच्छा बना दिया। कहा अच्छा कई थैलियाँ लाओ, उसे 1 लाख दिनार कई थैलियों में उन्होंने तकसीम किया और कहा ले जाओ फला गरीब को दे दो, फला पड़ोसी को दे दो, फला आदमी को दे आओ। देखते देखते आधे घंटे के अंदर 1000 दिनार उस गवर्नर ने सब तकसीम कर दिया। 1 दिनार भी नहीं रखा। जो गवर्नर इसके यहाँ कई दिन तक फाका हुआ करता था, कई दिन तक चुना नहीं करता था, उसने सारे दिनार तकसीम कर दिए। दिनार ये सोने का हुआ करता था, आज का लाखों करोड़ों रुपए में इस बात को आप सकते हैं। कहने का मतलब ये मेरे भाइयों टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। ये पैसा अच्छी भी चीज़ है, खराब भी चीज़ है। पैसा अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह का फजल भी है। ये पैसा आने के बाद हमारे दिलों में झूठ नहीं आना चाहिए, हमारे आप के अंदर तकब्बुर नहीं आना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे दरख्तों पर जब फल आते हैं तो पत्ता डेलियाँ झुकने लगती हैं, शाखें झुकने लगती हैं, तवाज़ु इख्तियार करती हैं। ऐसे जितना ज़्यादा हमारे पास है तवाज़ु इख्तियार करते जाए तो अल्लाह और ज़्यादा देगा, और ज़्यादा देगा। इतना हम शुक्र अदा करेंगे, इतना शुक्र अदा करेंगे, इतना ज़्यादा अल्लाह और ज़्यादा देगा। लिहाजा करने का मतलब ये है कि ये अल्लाह ने दिया है। आज दुनिया जो हम देख रहे हैं गाँव के अंदर, ये ज़्यादा पैसा आने की वजह से है। आज तवाज़ु के बजाय तकब्बुर की जगह ले लिया है। ज़्यादा इस तकब्बुर को खत्म कीजिए, तवाज़ु इख्तियार कीजिए, बड़ों का एहतराम अपने अंदर पैदा कीजिए, छोटों से शफ़क़त पैदा कीजिए और कुरान और हदीस से शर्फ लगाइए, दिल लगाइए और किताब सुन्नत के हामिल बनिए। अल्लाह ताला हम सही मानों में बातें करने के लिए उन पर मदनी फरमाए और जो उनका एहतराम आए उनकी भी तकारीफ सुनने की और मदनी को फिर फरमाए। आमीन।